یہ وظیفہ ان کے لیے ہے جن کے پاس پیسے دینے کے لیے نہیں ہیں۔ ان پر کسی نے جادو کیا ہے تو اپنا علاج کروا لے، یا پھر کوئی بار بار اس پر جادو کرتا ہے یا کوئی بھی عمل کرتا ہے تو پیسے دے کر علاج کروا لے اس کا۔ ان لوگوں کے لیے یہ بہت مددگار وظیفہ ہے، ان کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ جمعہ کے دن چھوٹا سا عمل کر لیں تو کوئی بھی بڑے سے بڑا دشمن بھی اپکا کچھ نہیں کر سکتا، یا تو دشمنی چھوڑ دے گا، یا اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو الٹا اس کا ہی نقصان ہوگا۔ جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہے گا اس کو خود نقصان اٹھانا پڑے گا، وہ دشمن آپ کا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ سبھی لوگ کر سکتے ہیں۔ اکثر خواتین جمعہ کی نماز تو نہیں پڑھتی ہیں، مگر انداز جب جمعہ کی نماز ہو جائے یا آپ ظہر کی نماز کے بعد پڑھ سکتی ہیں۔ جمعہ کی نماز کے فوراً بعد یہ وظیفہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر ایسا ممکن نہیں تو آپ اس کو گھر جا کے آرام سے کر سکتے ہیں۔ عمل یوں کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ یا منتقم پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کا ایک صفاتی نام ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ انتقام لینے والا، اور آخر پہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور آپ نے 3 جمعہ تک ایسے ہی کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کا دشمن یا تو آپ کا نقصان کرنا چھوڑ دے گا یا پھر خود ہی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ فلیف جیم وجوہتی امت قریب آ رہی ہے، لڑائی اور دشمنی کے انداز بھی بدل رہے ہیں۔ کبھی نمبرداری، چوہدراہٹ، حویلی اور ووٹ کی بنیاد پر دشمنی ہوتی تھی، مگر آج کا مسلمان اخلاقی لحاظ سے اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ معاشرے میں موجود دشمنیوں کی وجوہات سن کر سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ کئی بار یہ تجربہ بھی ہوا کہ روحانی علاج کے سلسلہ میں ای میل اور کالز موصول ہوئے کہ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا، اس نے کہیں اور شادی کر لی ہے، آپ مجھے وظیفہ دیں کہ وہ طلاق لے ورنہ میں اسے قتل کر دوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھیں یہ ایک ایسی سوچ اور عمل ہے جو براہ راست خدائے بزرگوں برتر سے ٹکر لینے کے مترادف ہے۔ ذہنی پستی، گھر کے ماحول کی بے برکتی، ٹیلی ویژن ڈراموں اور فلموں میں دیکھے جانے والے مناظر ہماری اولادوں کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں بنیادی کردار ہیں۔ اس ساری صورتحال میں یقیناً ہمیں اپنے جان و مال کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دشمنی تو سگے بھائی سے بھی ہو سکتی ہے، خاندانی دشمنی، مذہبی دشمنی، سیاسی دشمنی اور پھر روحانی دشمنی۔ بہرحال اللہ تعالی سے خیر طلب کی جانی چاہیے۔ جو آپ کا برا چاہے اس کی بھلائی کی دعا کریں کہ اللہ اسے ہدایت عطا کرے۔ معاف کرنے والے کے لیے اللہ اور اس کے حبیب نے بے شمار انعام رکھے ہیں۔ آج دنیا میں کسی کے گناہ معاف کریں گے تو روز قیامت اللہ ہمارے معاملات آسان فرما دے گا۔ دشمن سے نجات کے وظائف کی اکثر نوبت آتی رہتی ہے۔ جب جان، مال، اولاد اور عزت محفوظ نہ رہے تو پھر منہ بند کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، ورنہ شریر انسان بے لگام ہو کر دوسروں کے لیے بھی نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ مگر پھر بھی میرا آپ کے لیے مشورہ ہے کہ حق تعالی سے درگزر کی کوشش کریں۔ اولیاء کاملین کا بھی یہی طریقہ تھا اور ہے۔ بعض ایسے معاملات جس میں فتنہ و فساد کا اندیشہ ہو وہاں دشمن کا خاتمہ ضروری ہوتا ہے۔ آج کل ہر تیسرا شخص کسی نہ کسی مقدمے میں پھنسا نظر آتا ہے، اور جبکہ کئی بے گناہ افراد ناحق مقدموں کی بھینٹ چڑھ کر جیلوں میں قید کی سزا بھگت رہے ہیں، جبکہ اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں بھی اغوا کار مغوی کو کئی دن قید میں رکھ کر تشدد کرتے اور اس کے گھر والوں سے بھاری رقوم کا مطالبہ کرتے ہیں۔ محبت کے نام پر خواتین اور اس کے فیملی والوں کو ہراساں کرنا، یہ عمل دشمن کو تباہ و برباد کرنے کے لیے سیف قاف لام کی خاصیت رکھتی ہے۔ اگر کوئی دشمن کسی کو بلا وجہ تکلیف دیتا ہو اور وہ کتنا ہی بڑا ظالم ہو، سرکش، فتنہ پرور یا کمینہ دشمن ہو، ذلیل وخار ہوگا، خود کوئی انتقام لینے کی کوشش نہ کرے بلکہ اپنے اور اس ظالم یا دشمن یا بدگو کے معاملے کو اللہ منتقم حقیقی کے سپرد کر دے، کیونکہ ہم جو بدلہ لیں گے وہ چھوٹا اور معمولی ہو سکتا ہے اور نظر آ سکتا ہے، لیکن اللہ منتقم حقیقی جب بدلہ لے گا تو وہ نظر نہ آنے والا ایسا بدلہ ہوگا جس کی ہم توقع بھی نہیں کر سکتے، ہمارے اندازے اور قیاس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہوگا۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز دوست اس طرح کے کسی مسئلے سے دوچار ہے تو یہ روحانی عمل اسی کے لیے ہی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔